رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عمیر نیازی صاحب کہ ہم بیٹھنے پہ تیار ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں پھر جیل کا دروازہ بھی کھولیں گے، عمران خان کے بیٹے بھی آنے ہیں، اس سے بھی میں رانا صاحب سے ابھی وعدہ لے لیتا ہوں آنے رہی ہے، اس کو بھی ملنے دیں گے، جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، پہلے ایک دفعہ انہوں نے دھمکی دی تھی پکڑ لیں گے اگر وہ آئیں گے، تو پھر آپ بیٹھے ان کے ساتھ تاکہ رستہ کھلے آگے کا۔ دیکھیں بیٹھنے میں بالکل حرج نہیں ہوتا، اور پولیٹیکل فورسز ہمیشہ بیٹھ کے ہی مسئلے ریزالو کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل فورسز کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ معاملات حل ہوں گے ٹیبل پہ افہام و تفہیم سے، مگر جب روش یہ بنا لی جائے کہ ہم نے اڈیالہ والے باسی کو مائنس کر کے بیٹھنا ہے، پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اڈیالہ والے باسی کا کیا قصور ہے، آپ اس کو ایکسیس ہی نہیں دے رہے، پچھلے چند مہینوں سے جو ادھر حالات کیے ہوئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو ہی نہیں ملنے دے رہے، جب پولیٹیکل لوگ مل ہی نہ سکیں، کسی کے پاس بات چیت کا مینڈیٹ ہی نہ ہو، تو بات چیت کس طرح سے ہوگی؟ تو کم از کم اس پہ تو نظر ثانی کریں نا، تھوڑی سی لچک لیں۔ نیازی صاحب ایک چیز جو آپ کی سیاسی جماعت کے اندر کافی بڑی کمزوری ہے نا، میں یہ جو سزائیں انہوں نے دی ہیں نا، وہ بچر کو نکال دو اور چٹھا کو نکال دو، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، ڈاکٹر یاسمین کو سزا دے تو میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اندر ایک بہت کمزوری ہے۔ آپ کی جماعت کو کہا جائے کہ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ تو آپ ہر چیز کہتے ہیں کہ پہلے جا کے عمران خان سے پوچھیں گے، ایک آپ پروسیس تو شروع کریں سیاسی جماعت کے طور پر، اس میں الٹیمیٹلی ریلیف عمران کو ہی ملنا ہے، وہ آپ کی جماعت کا لیڈر ہے، لیکن اگر نواز شریف جیل میں بند ہو تو رانا ثناء اللہ کہے کہ مجھے تو پہلے لے کے جاؤ وہاں پہ کوٹ لکھپت میں، پہلے اس سے پوچھ کے آؤں گا پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، تو آگے چلے گا کیسے؟ آگے بیٹھے تو صحیح، ایک لوگ دوسرے سے ملیں، گلے ملیں، چائے پئیں، گپ شپ سے راستہ نکل آئے گا۔ دیکھیں 8 فروری پہ ہم بیٹھے ہوتے، یہ بات ہو رہی ہوتی تو بالکل بجا ہوتی، مگر جب ایک کیٹیگوریکل ایکسپریس سٹیٹمنٹ خان صاحب کی طرف سے ہی آ گئی ہو کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے کسی لیڈر میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان سے ہٹ کے اس طرح کی بات کر سکے؟ دیکھیں کم از کم گو ہیڈ تو چاہیے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ہم نہیں، اس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں منگل کا دن ہے، کل ملاقات کا دن ہے، کل آپ پھر اڈیالہ کے باہر تماشا دیکھ لیں گے، کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جائے گا، کم از کم یہ آج انشور کریں کہ جی فلاں دن ہم جانے دیتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارا 2-3 کا ڈیلیگیشن چلا جائے، وہ چیزوں پہ بات چیت کر لے گا۔ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کی اہمیت تو رہنے دیں نا۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، آپ بلوچستان کا ذکر کر رہے تھے، بلوچستان سے ایک ایم این اے پھلین بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پنجگور کا ایک قصہ اٹھایا، مطلب وہ اس سے ہٹ کے، سیاسی ڈفرینسز سے ہٹ کے، پنجگور شہر میں انٹرنیٹ سروسز نہیں ہیں، اس کے بارے میں اٹھایا، اب انہوں نے آئی ٹی کی کمیٹی میں بھی اٹھا لیا، پارلیمان میں بھی اس کا ذکر کیا، آج تک وہ سروسز نہیں ریسٹور کرا سکے۔ جب سیاسی جماعتوں کے ممبران کے پاس اتنا نہ ہو وزن کہ وہ اتنا چھوٹا سا بھی کام کرا سکے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات یہ سیاسی ٹیبل پہ خالی ڈیسائیڈ ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کے بیک اینڈ پہ بہت سارے محرکات ہیں، اور اوور دا پیریڈ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ان کو بھی امپاور کریں گے، انہیں بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، مگر کم از کم اس کے لیے یہ اڈیالہ والی تو لچک لیں۔